سموگ سموگ کا آغاز لندن سے ہوا تھا۔ لوگ 5 دسمبر 1952 1952 کی صبح اٹھے تو شہر گہرے سیاہ دھوئیں میں ڈوب چکا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حد نظر صفر ہو چکی تھی۔ گاڑیوں کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ٹرین ڈرائیور پٹری نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ پائلٹس کو رن وے نظر نہیں آ رہا تھا، اور بچے والدین اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پورا شہر دھند میں گم تھا۔ شام کے وقت پتہ چلا یہ دھند نہیں ہے، یہ عذاب ہے، یہ گاڑھا سیاہ دھواں ہے۔ یہ دھواں اگلے دن 4000 لوگوں کی جان لے گیا۔ لوگ کھانس کر دم توڑنے لگے اور لندن کی سماجی زندگی رک گئی۔ ٹریفک بند ہو گئی، ٹرینیں معطل ہو گئی، فلائٹس منسوخ ہو گئی، دفتروں اور سکولوں میں چھٹی ہو گئی، شاپنگ سینٹر بند ہو گئے اور لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ شہر میں سناٹا تھا، جیسے کسی موت کا منظر۔ یہ سناٹا ایمبولینس کی آوازوں سے پنکچر ہوتا تھا۔ قبرستان بھر چکے تھے اور ہسپتالوں میں مردے اور بیمار دونوں ایک بیڈ پر پڑے تھے۔ یہ عذاب 5 دن جاری رہا۔ 5 دن جاری رہا تو 9 دسمبر کی رات بارش شروع ہوئی اور فضا آہستہ آہستہ دھل گئی، لیکن اموات کا سلسلہ جاری رہا۔ دسمبر کے آخر تک لندن کے 12000 لوگ انتقال کر چکے تھے، جبکہ 1.5 لاکھ لوگ دمے، آشوب چشم، ٹی بی اور نروس بریک ڈاؤن کی وجہ کا شکار ہو چکے تھے۔ ماحولیات کے ماہرین نے تحقیقات شروع کر دی تو پتہ چلا 5 سے 9 دسمبر کے دوران لندن کی فضا میں روزانہ 1000 ٹن سموک پارٹیکلز پیدا ہوتے رہے۔ ان میں 140 ٹن ہائیڈرو کلورک ایسڈ، 14 ٹن فلورین کمپاؤنڈ اور 370 ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی تھی۔ یہ تمام مادے صحت کے لیے انتہائی مضر تھے۔ ماہرین نے سوچنا شروع کیا کہ یہ تمام پارٹیکلز آئے کہاں سے تھے، تو پتہ چلا یہ سارے 700 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے۔ یہ سلسلہ 1200 میں شروع ہوا تھا۔ 750 برسوں میں لندن کی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ جنگل کٹ گئے تھے، ندیاں اور جھیلیں ختم ہو گئی، گاؤں دیہات شہر میں آ گئے، کھیت کھلیانوں کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی۔ صنعتی انقلاب آیا، شہر میں ہزاروں فیکٹریاں لگ گئی، بجلی ایجاد ہوئی، کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ لگ گئے، ٹرین سروس شروع ہوئی، ٹرام آئی، گاڑیاں آئیں، تعمیرات شروع ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم نے بھی دھواں اڑایا اور آخر میں لوگ بھی آلودگی پھیلانے لگے۔ چنانچہ لندن کی فضا آلودہ تر ہوتی چلی گئی۔ ہوا میں آکسیجن کم ہوگی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1952 تک پہنچ گیا۔ سردی شروع ہوئی، لوگوں نے اپنی انگیٹھیوں میں کوئلہ جلایا، لاکھوں ٹن دھواں پیدا ہوا اور یہ دھواں 750 سال کی آلودگیوں میں مکس اپ ہوا اور دسمبر کی دھند میں ملا اور گہری دبیز اور سیاہ گیس میں تبدیل ہو گیا، اور یہ گیس 5 دن شہر کے اندر گھومتی پھرتی رہی۔ ماہرین نے اس دھند کو سموگ اور فاگ 2 لفظ ملا کر سموگ کا نام دے دیا۔ سموگ اور فاگ 2 لفظ ملا کر سموگ کا نام دے دیا اور لندن کے اس سانحے کو گریٹ سموگ آف لندن قرار دے دیا گیا۔ ماحولیات کے ماہرین نے سموگ کی تشخیص کر لی۔
اب علاج کی باری تھی۔ علاج کی ذمہ داری کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی سر گی لارڈ ڈیوڈ نے لی۔ یہ شریف خاندان کی طرح بزنس مین اور کارخانے دار تھے۔ یہ 1950 میں سیاست میں آئے۔ یہ گریٹ سموگ آف لندن کے دنوں میں ہاؤس آف کامنز کے تازہ رکن بنے تھے۔ یہ اٹھے اور لندن کی فضا کو صاف کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ یہ ماہرین کے ساتھ مل کر 4 سال منصوبہ بندی کرتے رہے، جہاں تک کہ انہوں نے 1956 میں کلین ایئر ایکٹ بنا لیا اور یہ ایکٹ ہاؤس آف کامنز میں پیش ہوا اور ایوان نے 5 جولائی 1956 کو اس کی منظوری دے دی، اور یہ ایکٹ 6 بنیادی اصلاحات پر مشتمل تھا۔ حکومت نے شہر کے اندر کوئلے کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ عوام کو فائر پیلیس کے لیے متبادل ذرائع فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ حکومت نے 1 سال میں یہ ذرائع فراہم کر دیے۔ ماڈرن بینکنگ سسٹم اس ایکٹ کی پیداوار تھا۔ سردیوں میں بجلی بھی سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ لوگ بجلی کے ذریعے گھر گرم کر لیں۔ حکومت نے شہر کے اندر فیکٹریاں بند کر دی۔ مالکان کو شہر سے دور مفت جگہ بھی فراہم کی گئی۔ ٹیکس میں گنجائش بھی اور فیکٹریاں شفٹ کرنے کے لیے قرضے بھی دیے گئے۔ بجلی کے تمام پلانٹس 2 برسوں میں لندن سے دور جنگلوں میں منتقل کر دیے گئے۔ لندن اور لندن کی اطراف میں درخت کاٹنا، زرعی زمینوں کے اسٹیٹس میں تبدیلی اور گرین ایریاز کے خاتمے پر پابندی لگا دی گئی۔ ملکہ تک کو درخت کاٹنے سے قبل تحریری اجازت کا پابند بنا دیا گیا اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافے، پرائیویٹ گاڑیوں کی حوصلہ شکنی اور پٹرول کے معیار کو بلند کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ہاؤس آف کامنز نے ان اصلاحات کی منظوری دے دی۔ حکومت نے کام شروع کیا اور ایکٹ کی منظوری کے صرف 4 سال بعد 1960 میں لندن کی فضا مکمل طور پر سموگ فری ہو گئی۔ یہ ایکٹ اس قدر مکمل اور سخت تھا کہ سر گی لارڈ ڈیوڈ کو خود اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کی اپنی فیکٹریاں بھی لندن سے باہر منتقل ہوئی۔ ہم اب گریٹ سموگ آف لندن سے گریٹ سموگ آف لاہور کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب پچھلے 3 برسوں سے شدید سموگ کا شکار چلا آ رہا ہے۔ نومبر کے مہینے میں لاہور، بہاول نگر، پاکپتن، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیکسنگ زہریلی دھند میں گم ہو جاتے ہیں۔ پنجاب اس بار بھی سموگ میں دفن ہے۔ ہماری فضا میں اگر 80 مائکرو گرام زہریلے مادے ہوں تو ہمارے پھیپھڑے انہیں برداشت کر جاتے ہیں، لیکن لاہور اس کے مضافات میں اس وقت آلودگی کی شرح 200 مائکرو گرام کیوبک میٹر ہے۔ ہم اگر فضا کا ٹیسٹ کریں تو ہمیں اس میں کارین مونو آکسائڈ، سلفر اور نائٹروجن کی بھاری مقدار ملے گی۔ یہ تمام مادے زہر ہیں۔ لاہور کی فضا میں 300 سے 400 فٹ تک آکسیجن کی شدید کمی بھی ہے۔ یہ فضا کتنی مضر صحت ہے، آپ اس کا اندازہ سگریٹ سے لگا لیجئے۔ ہم اگر روزانہ 50 سگریٹ پئیں تو ہمارے پھیپھڑوں کو اتنا نقصان ہوگا جتنا لاہور کی فضا میں ایک دن سانس لینے سے ہو رہا ہے۔ بھارت ہم سے بھی بڑی صورتحال کا شکار ہے۔ بھارت میں 2012 میں سموگ کی وجہ سے 15 لاکھ لوگ مر گئے۔ لاہور میں بھی اس سال 4 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ لوگ 2018 کے دوران انتقال فرما گئے۔ یہ سموگ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کے 4 بڑے سورس ہیں۔ پہلا سورس بھارتی پنجاب کا ضلع ہریانہ ہے۔ ہریانہ میں 10 سال میں چاول کی فصل میں 8 گنا اضافہ ہوا۔ ہریانہ کے کسان اکتوبر کے آخر میں چاول کے پودے کے خشک ڈنڈل اور خالی سٹے جلاتے ہیں۔ بھارتی کسانوں نے اس سال 3 کروڑ 50 لاکھ ٹن ڈنڈل جلائے۔ ڈنڈلوں کے دھوئیں نے دہلی سے لے کر لاہور تک پورے پنجاب کی مت مار دی۔ 2 لاہور کی فیکٹریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فیکٹریاں دھواں پیدا کر رہی ہیں۔ 3 حکومت نے لاہور کے گرد و نواح میں درجن کے قریب بڑے پاور پلانٹس لگائے۔
بجلی کا ایشو ختم ہو گیا لیکن فضا آلودہ ہو گئی۔ اور چوتھا سورس گاڑیاں ہیں۔ لاہور شہر میں 10 لاکھ گاڑیاں ہیں۔ ہمارے پٹرول کا معیار انتہائی پست ہے، چنانچہ یہ گاڑیاں چلتا پھرتا اسموگ ہے۔ ان چاروں سورسز کے علاوہ بھی سورسز ہیں۔ لاہور میں ٹائروں کو جلا کر تاریں اور تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ شہر میں ٹائر جلانے والے سینکڑوں احاطے ہیں اور سیالکوٹ ریجن میں بھی اس موسم میں منجی کی باقیات جلائی جاتی ہیں۔ لاہور کی آبادی بھی پھیل رہی ہے۔ مضافات میں جنگل، کھیت اور کھلیان بھی ختم ہو رہے ہیں اور دیہات بھی۔ آپ لاہور کے گرد ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ڈیٹا نکال کر دیکھ لیجئے، آپ سر پیٹ کر رہ جائیں گے کہ یہ ان سوسائٹیوں کا کمال ہے۔ ہم اب سبزیاں، پھل اور اناج بھی چین سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم امرود، تربوز، آڑو، کینو اور آم بھی درآمد کر رہے ہیں۔ چنانچہ لاہور تیزی سے اسموگ میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا ترقی انتہائی اہم ہے اور لاہور اس وقت ملک کا خوبصورت اور ترقی یافتہ ترین شہر بن چکا ہے۔ پنجاب میں انگریز کے بعد بے شمار بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ترقی کا جھنڈا لاشوں پر نہیں لگا کرتا۔ پنجاب اگر اس ترقی کے ہاتھوں بیمار ہو گیا یا لوگ اگر مرنا شروع ہو گئے تو یہ ذمہ داری بھی بہرحال پنجاب حکومت کے کندھوں پر جائے گی۔ چنانچہ ہماری درخواست ہے پنجاب حکومت فوری طور پر کلین پنجاب کمیشن بنائے، فضائی آلودگی کی وجوہات تلاش کرے، اصلاحات کرے، اسمبلی سے منظوری لے اور لاہور کو لندن کی سپرٹ سے صاف کرنا شروع کر دے۔ لاہور اس کے گرد و نواح میں اصلی شجرکاری کرائے، فیکٹریاں باہر شفٹ کرائے، گاڑیوں کی تعداد کنٹرول کرے اور پٹرول کا معیار بہتر بنائے۔ کولا، ٹائر اور کوئلہ جانے پر پابندی لگائی جائے اور درخت کاٹنے کی سزا متعین کرے۔ حکومت کلین ایئر لندن ایکٹ سے بھی مدد لے سکتی ہے اور یہ بھوٹان ماڈل کو بھی اسٹڈی کر سکتی ہے۔ یہ بھارتی حکومت کے ساتھ مل کر دھان کی باقیات جلانے پر بھی پابندی لگا سکتی ہے اور یہ بچوں کے سلیبس میں ماحولیات کا مضمون بھی متعارف کرا سکتی ہے۔ یہ اقدامات ضروری ہے ورنہ دوسری صورت میں پنجاب بالخصوص لاہور ایک ترقی یافتہ قبرستان بن جائے گا اور اورنج لائن ٹرین مردے ڈھونے کے کام آئے گی۔ کیا پنجاب سرکار یہ چاہتی ہے؟ تعلیمی ادارے بند کرنا اسموگ کا حل نہیں ہے، بلکہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے اس ملک کے نونہالوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، جو اسموگ کے نقصانات سے کہیں بڑھ کر ہوگا، اور حکومت کو اس پر بہت جلد غور کرنا ہوگا۔ لیکن کیسے غور کریں گے؟ اس وقت وہ خود ملک سے باہر بیٹھے مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اور پوری دنیا کے حالات پر رحم کرے اور پاکستان کو اس اسموگ سے نجات دے اور حکمرانوں کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی شیئر ضرور کیجیے گا، بہت اہم ویڈیو ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملوں گی آپ سے نیکسٹ۔ اللہ حافظ۔